میں یہ چیلنج دیتا ہوں جو اس وقت حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہم بھاشا دیا میں ڈیم بنا لیں گے، یہ ڈیم پراپرٹی کے کھیلوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تربیلا ڈیم سے مفتی محمود کے نام پر ایک نہر نکالی گئی، کاغذوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا، بھٹو کے زمانے میں چنتاس معاہدہ تھا، پنجاب کو اریگیٹ کرنے کے لیے اس کی ریپلیسمنٹ کیا تھی؟ ریپلیسمنٹ میں سر انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ایک متبادل نہری نظام بنا دیتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کا جو حق ہے اس کی بات کرتے ہوئے ہم کیوں سندھ سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، کے پی کے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، بلوچستان سے؟ دیکھیں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ بہت کمزور ہے۔ فیصل واڈا اکیلے نہیں ہے، مطلب یہ پوری ایک سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے جو یہ ہے کہ شاید پنجاب پانی چوری کر رہا ہے۔ کالاباغ ڈیم بن گیا ہوتا تو اس وقت ہماری اکانومی پہ اتنا بڑا برڈن نہ ہوتا۔ ٹیلیمیٹری سسٹم کے کو کہنا کہ جی پنجاب نے خراب کر دیا اس کو تو ہولڈ ہی نہیں۔ واڈا صاحب اگر اس پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ دریاؤں کے پانی کے معاملے میں ہمیشہ پنجاب کی بیشنگ کی گئی اور یہ تھرو آؤٹ ہوتا رہا۔ کل فیصل واڈا نے اس کو کنٹینیوٹی میں پھر یہ کہہ دیا کہ پنجاب پانی چوری کرتا ہے، اور پھر حقان عباسی نے کہا کہ اگر تم ہمارے پانی چوری کی بات کرو گے تو ہم شاید تمہارے بزرگوں کی بات کریں گے۔ ایکچوئل مقدمہ ہے کیا؟ پنجاب کے بارے میں ہمارے سیاستدان بات کرتے ہوئے تو گھبراتے ہیں، لیکن پنجاب کا حق کہاں تک دوسرے صوبے لے رہے ہیں اور دوسرے صوبوں کا حق کہاں تک پنجاب چوری کر رہا ہے، اس کو ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ پنجاب کے جو 3 دریا تھے، راوی، ستلج اور بیاس، جس کو ہم نے انڈیا کے حق میں سرنڈر کیا، ان کو سرنڈر کرنے والے اس دور کے لیڈر ایوب خان کا تعلق کے پی کے سے تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق سندھ سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ لیڈر تھے جنہوں نے پنجاب کا پانی سرنڈر کر کے شاید سندھ کا پانی انشور کیا، کے پی کے کا پانی انشور کیا، اور جو اس دور میں ڈیم بنے وہ ڈیم بھی کے پی کے میں بنے، پنجاب میں نہیں بنے۔ ان تمام چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک پیرلل سسٹم ڈیوائز کیا گیا کہ پنجاب میں نہریں بنائی جائیں، بیراج بنائے جائیں، لیکن اس کے باوجود کہ ہمارا پانی دوسرے صوبوں کو ان کے حق میں سرنڈر ہوا، پنجاب بیشنگ کبھی رکی نہیں۔ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، وہ شاید واڈا صاحب کی سمجھ میں نہ آتے ہوں لیکن وکلاء کی سمجھ میں ضرور آتے ہیں۔ ایک کامن سینس پرویل کرتی ہے۔ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو یہاں پہ آج انوائٹ کیا جن کی بہت گرپ ہے اس سبجیکٹ پہ، جنہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ ریسرچ کی، اور آج ہم یہ پوچھیں گے کہ پنجاب کا مقدمہ ہے کیا۔ میرے آج کے مہمان گیسٹ تھنکر میں سہیب مرغوب صاحب ہیں۔ سہیب صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سہیب صاحب، یہ ہمیشہ جو پنجاب بیشنگ کی بات کی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی پنجاب دوسرے صوبوں کا پانی چوری کر رہے ہیں؟ شکریہ آپ کا، بڑا اچھا موضوع ہے اور میرا تو گزشتہ کوئی 25-30 سال سے بہت فیوریٹ موضوع ہے۔ رائٹ۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد انڈیا نے بار بار پاکستان کا پانی بند کیا، ایک بار نہیں بار بار بند کیا، رائٹ۔ اور اس زمانے کی حکومتوں نے ان کو ہر بار ہمارے سے یہ مسئلے سارے چھپائے رکھے کیونکہ اس کا پلان کچھ اور تھا، اور ان جتنی بھی حکومتیں ہمارے پنجاب پر جتنے بھی لوگ رول کرتے رہے، وہ بیسیکلی جو پاورفل لوگ تھے ان کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا۔ بالکل صحیح، وہ سندھ سے تھے اور کے پی کے سے تھے یا کہیں اور سے تھے، مشرقی پاکستان سے تھے۔ تو سر بات یہ ہے کہ 60s کے اوائل تک انہوں نے، انڈیا نے کئی مرتبہ تو کئی دن تک پانی بند رہا، اور مطلب یہاں پہ قحط اور خشک سالی نے جنم لیا۔ ورلڈ بینک کا سر اس پہ کافی انیشیٹو تھے کیونکہ ورلڈ بینک بہت پریشان تھا اس مسئلے میں کہ یہاں پہ جو پانی کی پوزیشن ہے وہ ٹھیک ہو اور خطہ ترقی کرے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کو ایک خوشحال ملک کے طور پہ دیکھنا چاہ رہا تھا قیام پاکستان کے ابتدائی 10-15 سالوں میں۔ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب پاکستان امریکہ ریلیشن شپ بہت سٹرونگ تھی اور وی ور ویری کلوز فرینڈ۔ اس دور میں انہوں نے انیشیٹو لیا کہ یہاں پہ ہمارا جو واٹر کرائسس ہے اس کو انڈیا کے ساتھ حل کروایا جائے۔ ٹھیک۔ اور ٹینیسی ویلی جہاں پہ بڑے ڈیم بنے اور بہت اچھا پروجیکٹ چل بھی رہا ہے، ایک ماڈل سسٹم ہے ڈیمز کے حوالے سے، اور اس سسٹم کو بلکہ ری ڈیزائن بھی کیا انہوں نے، اسٹڈی بھی کیا، ان کے لوگ یہاں آتے رہے اور انہی لوگوں نے بعد میں ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے پروپوزل دی۔ بیچ میں پھر امریکن پریزیڈنٹ کے اشاروں پہ پھر ورلڈ بینک آیا، اس نے کہا کہ جی ہم کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک مذاکرات کرتا رہا۔ اس زمانے کے اگر آپ ایوب خان کے دور کے اخبار دیکھیں، میں نے پرانے اخبار بھی اسٹڈی کیے ہیں، ان میں صرف 2 لفظوں کی خبروں کے متن تو ہوتا تھا کافی، لیکن مین 2 لفظ ہوتے تھے کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی یا ابھی ہم اپنے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایکچولی پہلے یہ ہوا کہ جو 6 کے 6 دریا ہیں ان کے پانی کو تقسیم کیا جائے،
انڈیا نے کہا کہ کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے ہر صورت میں. پاکستان نے کہا کہ نہیں ہم کنٹرول آپ کو نہیں دے سکتے. تو انڈیا کنٹرول اس لیے چاہ رہا تھا کہ یہ اوریجنیٹ کشمیر سے ہو رہے تھے. اوریجنیٹ دریائے سندھ تو خیر کشمیر سے نہیں, وہ تو بہت پیچھے سے ہو رہا تھا. بالکل ان کا کنٹرول جو تھا نا وہ سری نگر میں تھا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ دریا چونکہ پیچھے سے آ رہے تھے تو انڈیا کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس پہ رائٹس زیادہ ہے اور ہم اس کا پانی بند کر دیتے ہیں. اور یہ ایک وار اسٹریٹجی بھی تھی جو فیوچر میں بہت زیادہ ہوگی. سر اس وقت جب ان کے پانی کو انہوں نے بند کیا, ورلڈ بینک نے پوری کوشش کی اور اس نے پھر ایک نئی بالکل پرپوزل دی خود, جو اس ٹینیسی ویلی کے صاحب نے پیش کی, اور اس کو آگے انہوں نے ورلڈ بینک نے فوراً آن کیا اور وہ پرپوزل پھر دی گئی. اور جس وقت وہ پرپوزل منظریام پہ آئی تو ایک دم ایکسیپٹ کر لی, انڈیا نے بھی کر لی. وہ پرپوزل تھی کہ 3 دریا کا کنٹرول انڈیا کو دے دیا جائے اور 3 دریا جو ہیں اس کا پانی کا پورا رائٹس انڈیا کو دے دیا جائے. باقی پانی جو ہے وہ دریائے سندھ کا اور باقی دریاؤں کا پانی پاکستان میں فلو اپنے پیٹرن پہ کرتا رہا ہے جس پیٹرن پہ فلو کر رہا ہے. انڈیا اس میں ہرڈل نہیں کرے گا. ہاں وہ کوئی 7 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کرنے کے لیے کچھ ایسے اس میں تھا کہ پانی کو یوز بھی کر سکتا ہے جو اس کا مقامی ایریا ہے. ٹھیک ہے. اچھا معاہدے میں سر ہمارا مقامی ایریا کو سیراب کرنے کے لیے کوئی پوزیشن نہیں رکھی گئی کیونکہ دریا ہمارے میں تھوڑا سا اس کو یہ سمجھنے کے لیے کہ جو 3 دریا جو سرنڈر کیے گئے وہ یہ دریا تھے جو پنجاب میں سے فلو کرتے تھے اور انڈیا میں جاتے تھے. ان کا پانی ہم نے سرنڈر کیا اور ہم نے ایگری یہ کیا کہ ہم سندھ کا پانی رکھیں گے اور یہ 3 دریا جو ہیں ان کو ہم نے سرنڈر کر دیا. جی ہم نے سندھ, چناب اور جیلم کا پانی پہ ہمارا رائٹ ایکسیپٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور باقی ستلج, بیاس اور راوی جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اب تو بڈھا دریا مشہور ہو گیا, خشکی ہو گیا سارا. اور کہاں دریا راوی کا پانی جو ہے وہ مار روڈ پر گنگارام بلڈنگ تک آتا تھا جب سیلاب تھے. اور گورنمنٹ کالج کو راوی کیوں کہا جاتا ہے؟ راویاں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر اور بیشتر پانی جو ہے اس کے پیچھے فلو کرتا تھا. اور لاہور کا فورٹ جو ہے وہ بھی تو راوی کے کنارے پہ ہی تھا. راوی کے کنارے پہ تھا سارا کا سارا, بلکہ سبزہ دار کی پوری کالونی جو ہے وہ راوی پہ بنی ہے. اور جو چیف انجینئر جب اس کو کنسیو کرا تھا تو اس کے پانی میں کشتیاں لے کے اترا تھا. اب تو داستان ہے صرف ان دریاؤں کی. ٹھیک ہے. تو یہ سارا پانی ہم نے انڈیا کو دے دیا پنجاب کا. اس سے ہمارا سارا کا سارا جو سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب ہے بڑا متاثر ہوا. شعیب صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ 3 دریا کا پانی سرنڈر کیا گیا اور سندھ طاس معاہدہ تھا تو اس کی ریپلیسمنٹ کیا تھی کہ پنجاب کا جو پانی ہم سرنڈر کر رہے ہیں اور انڈیا کو دے رہے ہیں, تو پنجاب بیسکلی ہماری جو بیک بون ہے وہ تو اریگیشن ہے. پنجاب کو اریگیٹ کرنے کے لیے اس کی ریپلیسمنٹ کیا تھی؟ ریپلیسمنٹ میں سر انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ایک متبادل نہری نظام بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے دنیا کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور اپنا بڑا اریگیشن سسٹم جو ہے پنجاب میں بنایا گیا. اچھا اس کا خرچہ جو تھا وہ زمانے میں لگایا گیا کہ $62 کروڑ ہوں گے. اچھا اب یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ انڈیا نے کہا, ورلڈ بینک نے کہا کہ انڈیا دے. انڈیا نے کہا کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. انڈیا کے فلیٹ ریفیوزل کے بعد ورلڈ بینک نے کوشش کی کہ ہم اس کے لیے گرانٹ ارینج کرتے ہیں. اوکے. اچھا اس وقت یہ چونکہ انڈیا بہت زیادہ روس کے ساتھ الائنس بنا ہوا تھا اس کا, اور پھر وہ بہت زیادہ آگے تھا, غیر جانبدار موومنٹ کے وجہ سے بھی امریکہ کے خلاف تھا, تو امریکہ اس کے بھی خلاف تھا. 64 تک یہ پیٹرن رہا ہے. تو ورلڈ امریکہ نے خود سب سے زیادہ پہلے تو $11 کروڑ اس نے اسٹریٹ فارورڈ پاکستان کو دے دیے پہلے گرانٹ. ٹھیک ہے. پھر بعد میں بھی اس نے $7 کروڑ سینکشن کیے. باقی گرانٹ امریکہ کے کہنے پہ ارینج ہوئی اور کچھ قرضے بھی ملے تھوڑے سے, تو جو شاید ابھی تک ہم دے رہے ہوں. تو سر اس سے پھر یہ ایک نہری نظام ڈیولپ ہوا. اب یہ سارا کا سارا نہری نظام جب ڈیولپ ہو گیا تو یہ اس پانی کے بدلے میں ڈیولپ ہوا جو ہم نے بیچ دیا پنجاب کا انڈیا کو. ٹھیک ہے. اچھا سر جب ہم نے انڈیا کو جو چیز بیچی اس کی مینٹیننس بھی ہونی تھی. ہم کہیں کوئی پروجیکٹ لگا رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نہری نظام ہم نے متبادل یہاں پہ بنایا اس کی مینٹیننس جو ہے, ہم نے جو پانی سرنڈر کیا پنجاب کا وہ نیشنل کاز میں سرنڈر کیا, لیکن پنجاب کو جو اس کی ریپلیسمنٹ کی جو نہریں ہیں وہ پنجاب اپنے پیسوں سے اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں, نیشنل ایکسچیکر سے وہ پیسے نہیں آ رہے. حالانکہ یہ نیشنل ایکسچیکر سے ہونے چاہیے. رائٹ. مثلا بلوکی براج کی ریماڈلنگ ہے, اس پہ 120 ارب روپے خرچ ہونے ہیں. کافی سارے جو توسا براج ہے اس کی ریماڈلنگ ابھی ہوئی ہے, یہ ایک اچھا خاصا خرچہ ہے, اور اس کو پرماننٹ مستقل ایک دیکھ بھال کے لیے نظام چاہیے. 22-23 ہزار لوگ جو ہیں وہ اس کی دیکھ بھال پہ لگے ہوئے ہیں. تو شعیب صاحب جو مشترکہ مفادات کونسل جو ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں سے یہ پیسے جنریٹ نہیں ہو رہے, یہ پنجاب کے ایکسچیکر سے جا رہے ہیں؟ جی ہاں سر, بات یہ ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ذہنی طور پر کچھ ویک ہے. کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا پنجاب کے لوگوں کا جو حق ہے اس کی بات کرتے ہوئے ہم کیوں کبھی ہم سندھ سے گھبرا رہے ہوتے ہیں, KPK سے گھبرا رہے ہوتے ہیں, بلوچستان سے؟ یہ اتنا بڑا کاز ہماری پنجاب کی اریگیشن جو ہے, جو ہماری کاشت ہے, جو ہماری پروڈیوسز ہیں, اس پہ یہ تمام صوبے جو ہیں یہ یہاں سے یہ سب کچھ یہاں پہ جاتا ہے.
आमीन, आप बलूचिस्तान में देखें क्या प्रोड्यूस होता है। अगर हम उनकी गैस इस्तेमाल करते हैं तो हम शायद इंटरनेशनल रेट पे पंजाब में उनको पे करते हैं। अगर हम उनकी गैस नहीं खरीदेंगे तो शायद उसकी कोई कंजम्पशन नहीं होगी। जो पंजाब का कॉज है उसको हम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने से क्यों घबराते हैं? देखिए, हमारी लीडरशिप जो है वो जहनी तौर पर बहुत कमज़ोर है। मैं आपको पंजाब की एग्जाम्पल लीडरशिप, जी हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि परवेज़ लाई साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। ठीक है, वो अखबार के विजिट पर आए, उस वक्त मैं जंग में होता था। ठीक है। मैंने उनके कान में कहा, मैंने कहा चौधरी साहब आपने लाइफ टाइम चीफ मिनिस्टर रहना है। वो बड़े बड़े खुश हुए होंगे, ये दिल की बात की आपने। एक बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे आई, फिर उन्होंने कान मेरी तरफ किया कि हाँ बताएं बताएं बताएं। मैंने कहा कि जी तीनों सूबे जो हैं बड़ा विगोरसली अपना ओपिनियन फ्लोट करते हैं, यहाँ तक बात होती है कि हम बम मार के तबाह कर देंगे। तो मैंने कहा हम तो अमन की बात करते हुए, अगर आप कहें कि स्टेक होल्डर पंजाब था, वो इस फरीक में, इस मुआहदे में शामिल नहीं था। हम सिंध-ताश मुआहदे को रीडिज़ाइन करवाना चाहते हैं जिससे पंजाब के वो इलाके जो इस वक्त महरूमियों का शिकार हैं, जिनमें जनूबी है, सेंट्रल पंजाब है, तो उनके लिए हमें दरियाए सतलुज, ब्यास और रावी के पानी को दोबारा चाहिए हमें। राइट। तो परवेज़ लाई साहब का जो शक्ल थी वो मेरे जैसी हो गई, मतलब जाहिर है वो कॉमन मैन जैसी हो गई, दूसरे सूबे से कन्फ्रंटेशन नहीं। लेकिन सुहेब साहब, इंडिया भी तो रीमॉडल करवाना चाहता है, रीडिज़ाइन करवाना चाहता है। जो सिंध-ताश मुआहदा है वो कहते हैं कि शायद ये उस दौर में तो ठीक था, लेकिन अब इट नीड टू बी रीडिज़ाइंड अगेन। डू यू थिंक इसकी ज़रूरत है? जो वो बात करते हैं उसमें कहाँ तक वज़न है? देखिए, फैसल वाडा साहब को ना बड़ा एहतियात करके बात करनी चाहिए। फैसल वाडा अकेले नहीं है, मतलब ये पूरी एक सोच है, एक माइंड है, जिसको सेट भी आप कह सकते हैं कि माइंड सेट है, जो ये है कि शायद पंजाब पानी चोरी कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कालाबाग डैम पंजाब में बनना चाहिए था, लेकिन अयूब खान के दौर में कालाबाग डैम की जगह पे वो डैम्स बने जो सिंध, जो आज़ाद कश्मीर और केपीके में बन गए। तरबेला केपीके में बन गया, एनर्जी मिनिमम प्राइस पे इन दो इलाकों को दी जा रही है। हालांकि दरिया का पानी तो हमने बेचा, पानी हमारा क्या। राइट। कालाबाग डैम जो है वो अयूब खान के दौर में उस वक्त जितने नेगेटिव पॉइंट्स से इकट्ठे करके उनको मार्केट और प्रमोट किया गया। मुझे ये बताएं कि कहा गया कि 1902 या 3 में नौशहरा में कोई एक सैलाब आया था, उसके बाद तो सैलाब नहीं आया, और ये सबसे बड़ी थ्रेट थी कि नौशहरा डूब जाएगा। नौशहरा के डूबने के कुछ चांसेस हैं कि ये प्रोपोगेट ही किया जा रहा था इसको? कालाबाग डैम का सर जब मनफी पॉइंट ढूंढे गए जी जी, तो उनमें से एक ये था कि 1904 में कोई नौशहरा में कहीं दरिया सिंध में सैलाब आया था तो नौशहरा से डूब गया था। अब पानी सर ना दरियाए काबुल में उतना है, ना दरियाए सिंध में उतना है, ना बाकी दरियाओं में उतना है, और ये चीज़ें सब लोगों को पता थी। जो सिंध-ताश मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 145 MAF पानी मिलना था, अब उसकी भी मिकदार कभी 133 पे आ जाती है और कभी से भी कम हो जाती है। राइट। उसके बाद तो पानी चूँकि कम होता गया तो एक बड़ी एग्जेजरेटेड किस्म की सिचुएशन पैदा की गई कि नौशहरा को खुदा न खास्ता नुकसान होगा। नौशहरा के शहरी जो हैं वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, तो उनका ज़ाहिर है सबने ख्याल रखना है। वो बिल्कुल भी कहीं भी उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ लोगों को पता नहीं है। सरदार आरिफ रशीद साहब होते थे मिनिस्टर प्रोविंस में एग्रीकल्चर, इरीगेशन, पंजाब के इरीगेशन मिनिस्टर, फॉरेस्ट के, ये उनके पास 5-7 महकमे थे। उन्होंने मुझे एक इतला दी कि सुहेब साहब एक बड़ा क्राइसिस आने वाला है। उस ज़माने में बंद की जा रही थी एक नहर। हम देखने जाते हैं मंगला का डिज़ाइन जो अपना गुजरांवाला के सियालकोट में बना हुआ है ना, नंदीपुर, वहाँ पे उस डिज़ाइन उसका बना हुआ था। हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। मैंने कहा मैंने मेरा अखबार का या जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं बताना, आप कहें कि ये सिंध से आए हैं। अब इंजीनियरिंग सेंस हम भी रखते थे थोड़ी सी, तो मैं सरदार आरिफ रशीद, हम मंगला उसका कालाबाग डैम का ऑपरेशनल डिज़ाइन देखने गए जो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बना हुआ था जिस पैटर्न पे दरिया बहता है और जहाँ जहाँ उसकी आबादियाँ उसी ऊंचाई पे आबादियाँ थीं। अब मैंने जब उन्होंने डिज़ाइन बनाया, 925 फुट की ऊंचाई रखी उन्होंने, तो मुझे लगा कि शायद वाटर अगर ऊपर ऊंचा हो तो उसकी बैक इफ़ेक्ट कभी कभी आता है। ठीक है। तो मैंने ये महसूस किया कि शायद अगर हम इसकी मैक्सिमम ऊंचाई रखें कालाबाग डैम की तो थोड़ा सा बैक इफ़ेक्ट आता है। मैंने उनको कहा इसकी ऊंचाई थोड़ी सी 10 फुट कम करो। उन्होंने कहा कि ये फिर इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। मैंने कहा आप इकोनॉमिकली वायबिलिटी को छोड़ दें, फिलहाल तो ये देखें कि आपकी एक नीड है जिसकी कोई कीमत नहीं है। वेरी ट्रू। कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो हमारे खेत उजाड़ने की बजाय, अब देखें ना सबसे ज़्यादा तबाही केपीके में आती है, सिंध में आती है। कच्चे के इलाके तबाह बर्बाद हो जाते हैं, आम आदमी तबाह हो जाता है। इस सिंध में, थर में क्या रोज़ बात एक हफ्ते में 10-10, 12-12 बच्चे इंतकाल कर जाते हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पानी की कमी की वजह से। वेरी ट्रू। अच्छा, हमने जब नंदीपुर को उसमें डिज़ाइन में 915 फुट की ऊंचाई पे चेक किया तो वो समझ लें कि बड़ा मज़े का पानी बह रहा था उसमें। ओके।
اور پھر میں نے وہاں پہ بطور ایک ایکسپرٹ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں اس چیز کو مانتا ہوں، تو آپ اس کی اونچائی 915 ریکمینڈ کر دیں. اور پھر یہ کیس جو ہے نا یہ گورنر جیلانی صاحب کے پاس گیا کہ ہم اس کی ڈیم کی، اور پھر اس پہ ہائی لیول پہ میٹنگیں ہوئیں، اور بعد میں پنجاب جو ہے وہ ایون وابڈا بھی ڈیم کی اونچائی 10-12 فٹ کم کرنے پہ راضی ہو گیا، اگرچہ یہ اکنامیکلی وائبلٹی نہیں تھی، لیکن یہ واٹر کی ضرورت تھی. اور پرائسز تو پانی کی بڑھنی تھی. اب سر آگے جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ اس لیے نہیں چل سکا کہ جو نیگیٹو پوائنٹس اس جو ایوب خان کے دور میں اکٹھے کیے گئے تھے وہ آج کے دن تک چل رہے ہیں، جن کی کوئی سالڈ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ایزمپشنز پہ ہے. ایزمپشنز پہ اس لیے ہے کہ 1904 کو اب تک 108 10 سال 14 سال ہو چکے ہیں. نوشہرہ میں کوئی سیلاب نہیں، سیلاب آتے رہے ہیں، لیکن وہ سیلاب آئے ہیں جو ڈیم کے نہ بننے سے آئے ہیں. ویری رائٹ. دیکھیں سر، اگر ہم پانی ڈیم جو ہے وہ سیلاب کو روکتا بھی تو ہے نا. بعض کا ڈیم کی وجہ سے سیلاب اگر آتے ہیں تو جو آپ کے سیلاب ہر 8-10 سال بعد تباہی مچاتے ہیں، اگر آپ کے ڈیم موجود ہوں تو شاید وہ اس کو بھی کنٹرول کر سکے. ایک طرف تو پانی کو سٹور کرتے ہیں، ویری ٹرو. دوسرے طرف انرجی کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور اس وقت میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کالاباغ ڈیم بن گیا ہوتا تو اس وقت ہماری اکانومی پہ اتنا بڑا برڈن نہ ہوتا. اچھا شیخ صاحب، اور جس رفتار سے ہمارے یہاں سندھ میں بچوں کا انتقال ہو رہا ہے وہ شاید نہ ہوتا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ دریا جس زمین سے گزر رہا ہوتا ہے بیسیکلی ان لوگوں کا حق ہوتا ہے اس پہ. یہ کہاں تک درست ہے کہ سندھ پہ سندھ کا ہی حق ہے؟ سندھ سارے کا سارا پنجاب میں سے گزرتا ہے. ڈو یو تھنک کہ پنجاب کو اس پہ حق نہیں ہے؟ کیوں ہر روز یہ کلیم کر لیتے ہیں کہ دریائے سندھ ہمارا دریا ہے؟ سندھ کے نام سے ریلیٹ کرنا، سندھ کا نام کوئی 1947 سے پہلے تو سندھ نہیں تھا. دس از این انڈس ریور ایکچولی. وائی وڈ دے اون؟ دیکھیے آج اگر کوئی ایرینز آ جائیں، جی انڈیا کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے ہاں جو گجرات میں فلانی نسل ہے وہ ایرینز کی اولاد ہیں، وہ اپنے سروے کرتے پھر ہیں، سوائل سروے وغیرہ. تو کوئی آ جائے وہ کہے جی ہم ایرینز کی اولاد ہیں تو دریائے سندھ تو ہمارا ہے کیونکہ ہم اس کے کنارے پہ آباد ہوئے تھے. رائٹ. اچھا سندھ جو ہے نا وہ چونکہ بہت زیادہ حملہ آوروں کا رہا ہے، وہاں ریاستیں بہت زیادہ رہی ہیں، پنجاب میں بھی رہی ہیں، پورے انڈیا میں رہی ہیں، لیکن سندھ خیرپور میں تھا، سکھر بڑی اس طرح کی وہاں پہ مختلف ریاستیں تھیں، اسٹیٹ تھی، تالپوروں کی اپنی ریاست تھی. ٹھیک ہے. تو سندھ تو بعد میں جب یہ حملہ آور متحد کرنا شروع ہوئے نا تو سندھ باقاعدہ اس شیپ میں آنا شروع ہوا ہے. کچھ انگریز لائے ہیں آخر میں، تو وہ جس شیپ میں ہے وہ اس میں تو انگریز لائے ہیں. اس سے پہلے تو وہاں پہ بھی رہے، انگریزوں کی بھی وہاں پہ بہت سی لڑائیاں ہوئی ہیں، اپنا پٹھانوں سے بھی ہوئی ہیں، جو افغانستان سے آئے تھے ان سے بھی ہوئی ہیں. تو نام جو ہے نا وہ یہ چیز انڈیکیٹ نہیں کرتی. اب جہلم ہے، دریائے جہلم ہے، تو جہلم والے کہیں کہ جی یہ تو ہمارا دریا ہے، صحیح بات ہے، اس کا تو نام جہلم ہے. ویری ٹرو. تو کل کو راوی والے آ جائیں کہ لاہور ہے، کابل والے کہیں کہ جی دریا ہمارا ہے، آپ پانی کیوں یوز کر رہے تھے دریا کا؟ وہ سر کہہ رہے ہیں نا کابل میں کے پی کے کو یہ معلوم نہیں ہے، بلکہ شاید معلوم ہو، ان لوگوں کو نہیں معلوم جن کو معلوم ہونا چاہیے، عوام کو، کہ انڈیا جو ہے وہ دریائے کابل پر ڈیم بنا رہا ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی واٹر اسٹوریج کے پروجیکٹس ہیں. اور جس وقت وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور دریائے سندھ میں پانی نہیں ہوگا، ہمارا جو پانی اس وقت ہم آلریڈی انڈیا کو دے چکے ہیں، تو پھر کے پی کے کو ایک بہت بڑا ایشو ڈیولپ ہوگا. ابھی تو چونکہ گلیشیئر پگھل رہا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کیا جو کہا فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو ٹیلی میٹرک سسٹم ہے اس کو خراب کر کے پانی چوری کیا. ڈو یو تھنک کہ جو پانی سندھ کو ملتا ہے آر دی ایبل ٹو مینیج اٹ پراپر؟ یا کیا ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں پہ ٹیلی میٹرک سسٹم اتنا ہی آسان ہے کہ اٹ از سم تھنگ کہ جو ایک کمرے میں بند ہے کہ آپ نے اسے خراب کر دیا اینڈ اٹس ناٹ ویزیبل؟ جو پانی کا آؤٹ فلو ہے جو ہر جگہ پہ جاتا ہے دیٹ از میئریبل، اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، میئر بھی کیا جا سکتا ہے. کہاں تک آپ کو صداقت نظر آتی ہے اس میں؟ 0% صداقت ہے. ٹیلی میٹری سسٹم جو ہے اس کو ارسا کنٹرول کرتی ہے، اور ارسا میں آپ کو تو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ سارے ہی ووٹ جو ہیں وہ پنجاب کے خلاف ہیں. پنجاب کے خلاف سے مطلب وہ پانی کے پنجاب کا ایک ووٹ ہے جی، پنجاب کا ایک ووٹ ہے، اور چیئرمین جو ہوتا ہے اس کا ایڈیشنل ووٹ ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے دور میں سندھ کے 2 ووٹ تھے. زرداری صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، وربل آرڈر تھا، ریٹن تو نہیں تھا، کہ چیئرمین جو ہے وہ اپنا ووٹ سندھ کو دے گا. ٹھیک ہے، تو 2 ووٹ سندھ کے سیدھے سیدھے ہو گئے. اچھا اس کے باوجود ٹیلی میٹری سسٹم کے کو کہنا کہ جی پنجاب نے خراب کر دیا، اس کو تو ہولڈ ہی نہیں. ارسا پہ کنٹرول تو دوسرے صوبوں کا مینلی ہے. ہاں چیئرمین جو ہے وہ ٹرن بائی ٹرن مختلف صوبوں کے چیئرمین شپ ملتی ہے، روٹین میں آتی ہے، لیکن چیئرمین تو نیچے جس کو بھی کہے گا تو 1 منٹ میں بات نکل جائے گی. اب واڈا صاحب اگر اس پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں. بالکل ٹھیک. مطلب ہم کسی بھی سندھ کے ساتھ اس چیز پہ ڈسکشن کرنے کو تیار ہیں کہ پانی چوری کون کر رہا ہے. تربیلا ڈیم سے مفتی محمود کے نام پر ایک نہر نکالی گئی، کاغذوں میں کہیں لکھی ہے؟
اچھا بالکل کاغذوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا. بھٹو کے زمانے میں مفتی محمود کے جب مذاکرات ہوئے تو تربیلا ڈیم سے ایک خفیہ نہر نکالی گئی کہ مفتی صاحب نے کہا کہ میرے ایریا میں پانی نہیں ہے. بھٹو نے کہا ہم پانی دے دیتے ہیں کیونکہ بھٹو کے اپنے اسٹیکس الگ تھے. اور ہم اگر بہت زیادہ, میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ پروونشل پالیٹکس کریں گے تو کیا آپ پنجاب سے ووٹ لے سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے پنجاب پانی چوری کر رہا ہے تو اگلے الیکشن میں آپ کس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. یہ وہ صورتحال تھی جب زرداری صاحب نے کہا کہ پنجاب نے پانی چوری کیا. جنبش قلم کہہ دیا کہ کالابا ڈیم قصہ پاری نہ بن چکا, یہ اب مردہ لاش ہے. اور اس کے بعد ان کے پنجاب میں ضمانتیں نہیں بچا سکے لوگ. مطلب کسی حلقے میں, شہر تو ایک طرف ہے نا, کسی حلقے میں جو ہے نا وہ ضمانتیں نہیں بچا سکتے. آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ پنجاب کے رائٹس کو اس طرح سے آپ اتنے بڑے لیول پہ آپ پنجاب بیشنگ کریں گے تو پھر پنجاب میں آپ کی سروائیول جو ہے مشکل ہو جائے گی؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, جو ایگریکلچر ہے, پنجاب کا ایگریکلچر ہے, جو یہاں کی ہماری پروڈیوس ہیں, جو پروڈکٹس ایگریکلچر پروڈکٹس یہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں, تینوں باقی صوبے جو ہیں ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کتنا یہ ہیمپر ہو رہا ہے, کتنی ہماری جو کاشتکاری ہے وہ سفر ہو رہی ہے پنجاب میں؟ دیکھیے لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے اس کو فی کس پانی کی دستیابی جو کم ہوتی جا رہی ہے. پچھلے سال میں 23% جو ہے نا ایک موسم میں کم پانی ملا. خریف میں اور ربی میں پانی کا اگرچہ مارجن کم سپلائی کا ڈیفرنٹ ہے, لیکن 23, 24, 25% تک یہ گیا ہے مختلف سالوں میں, مختلف موسموں میں. تو پانی کی یہ کم ہوتی ہوئی مقدار جو اسی کے باعث بعض سالوں میں بعض علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ گندم کے دانوں کے اندر دانے چھوٹے ہیں اور اس کے اندر انرجی نہیں ہوگی. مطلب وائٹ آپ دیکھیں نا, چھوٹے چھوٹے دانے, اندر وہ پانی کی کمی ہے. اچھا کاٹن, ہمارا معیار گرتا جا رہا ہے کاٹن کا. اب انڈسٹری ساری کراچی میں لگی ہوئی ہے, کاٹن کے سیٹ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. کاٹن امپورٹ کریں گے, کل کو امپورٹ کی مارکیٹ مہنگی ہو رہی ہے کیونکہ ڈالر چڑھتا جا رہا ہے. لوکل مارکیٹ کو ہمارے جو کاٹن کے ملرز تھے انہوں نے تباہ کر دیا. پانی نہیں ہے تو پنجاب کی کاٹن اتنی بہتر نہیں ہے. جو جنوبی پنجاب آج بات کرتے ہیں نا, جنوبی پنجاب کا اصل مسئلہ واٹر کا ہے. جہاں چاول کی فصل ہے ہمارے پنجاب میں پورا متاثر ہو رہی ہے کیونکہ چاول کی ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے. چاول کی ایکسپورٹ کئی ملکوں نے جو ہے نا وہ ہم سے چاول منگوانا کم کر دیا کیونکہ چاول کی کوالٹی پانی کی کمی سے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے, پانی کی کمی سے, سپلائی کی کمی سے کم. اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پانی کا یوز کم کریں, بہتر ٹیکنالوجی لائیں, اسپرنکلر ٹیکنالوجی لائیں, فلانا لائیں, وہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے. لیکن اس جو میجر چینجز آتے ہیں وہ تو پانی سے آتے ہیں. تو ہم نے جب چیزیں مثلا اب فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ ہے, سندھ میں کم ہے. اگر گندم کی جو پیداوار فرض کریں کہ جی 10 من ہے, 30-40 من ہے ایک ایکڑ پہ, 15-20 من ہے جی جی, تو وہ سندھ میں اس سے کم ہوگی, 7-8 ہے. کے پی کے میں بھی ڈیفرنٹ ہوگی. تو الٹیمیٹلی ان کو ہی نقصان ہے کیونکہ اگر ہمارے ہاں یہ چیزیں ریڈیوس کریں گی تو وہاں پہ ایفیکٹ وہاں پہ بھی آئے گا, تینوں صوبوں میں آئے گا. اچھا سر, اب وہ کہتے ہیں کہ جی آٹے کی بوری یہاں پہ پنجاب سے دگنی مہنگی ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ ان کا قصور ہے نا. کیونکہ سر آٹے کی ملیں, فلور ملیں جو ہیں وہ پشاور میں تو 350 لگی ہوئی ہیں, پنڈی میں بھی تھوک کے حساب سے لگی ہوئی ہیں, لاہور میں اتنی نہیں ہے. جہاں ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے وہاں کم ہے, اس لیے کہ انہوں نے آگے کابل کو دیکھ رہے ہیں. ویری ٹرو. اچھا جب آپ اپنا آٹا کابل کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے بھیج رہے ہیں تو آپ اپنے ریسورسز, سستے والے ریسورسز جو ہیں نا وہ کرپشن کی نظر کر رہے ہیں. وہ پیسہ ملک کی اکانومی میں نہیں آ رہا, اس کا نقصان قوم کو ہو رہا ہے. ویری ٹرو. اور فائدہ ایک مخصوص طبقے کو ہو رہا ہے, عوام کو نہیں پہنچ رہا, مخصوص طبقے کو پہنچ رہا ہے جو کہتا ہے ڈیم نہ بنے. رائٹ. اب بھی میں یہ چیلنج دیتا ہوں جو اس وقت حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہم بھاشا دیا میں ڈیم بنا لیں گے, یہ ڈیم پراپرٹی کے کھیلوں میں ختم ہو جائیں گے. کیونکہ منظور بھٹو صاحب کمیٹی کے چیئرمین تھے, قمر زمان قاہرہ صاحب ممبر تھے زرداری صاحب کے زمانے میں. تو انہوں نے اس وقت ایک رول بنایا. رول سر یہ بنایا کہ قیمتوں کا تعین کیسے کریں. اچھا پہاڑوں پہ کوئی لاہور کی طرح ہر کنال تو نہیں بنا ہوتا نا. ٹھیک ہے سر. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ سارے پہاڑوں پہ کنسٹرکشن ہے. اچھا. اور ابتدائی پرائس لگائی 4.5 لاکھ روپے پر کنال. پھر انہوں نے ازیوم کر لیا کہ کنسٹرکشن بھی اتنی ہوئی ہے تو 4.5 لاکھ روپے کنسٹرکشن کے بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 9 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے پہاڑ بکنا شروع ہو گئے. اب بیچ میں تنازع آیا تھوڑا سا جس پہ ANP ناراض ہوئی کہ جو پہاڑ بنجر ہیں, ایک سائڈ کے پہاڑ بنجر ہیں, گلگت کے پہاڑ تھوڑے سے ذرا فرٹائل ہیں, زیادہ ان کے کم فرٹائل ہیں اور کم آباد تھے, لیکن دونوں کی قیمتیں جو ہے نا وہ برابر لگا کے تو دونوں کو موج مستی کرا دی گئی. اور اس پہ مہدی شاہ صاحب جو تھے وہ کافی رچ ہو گئے ہوں گے کیونکہ
प्रॉपर्टी के खेल में गरीब आदमी को कभी फ़ायदा नहीं होता। डू यू थिंक ये जो उस वक्त प्राइसिंग की गई इसको रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है? आई मीन लाइक अजम्पशन पे के पहाड़ हैं, पहाड़ों पे घर हैं, घर पे घरों पे कंस्ट्रक्शन है, उसकी ये प्राइस है, हालांकि वो सब बैरन है, इक्का दुक्का घर होंगे अपनी जगह पे। डू यू थिंक कि आज सबसे बड़ी आपका जो रिसोर्सेज हैं वो तो प्रॉपर्टी खरीदने पे आते हैं? मैं सर अर्ज करता हूँ ना, अब ये हुआ कि इसमें थोड़ा सा इलाकाई फ़र्क आ जाता है। जी जी, वो गिलगित बल्तिस्तान है, हम पंजाब हैं, आगे के पीके है। अब अगर इससे बैकआउट करेंगे तो नुकसान होगा। अच्छा, अब दूसरा ये है कि उन्होंने सर ये सोचा, हमें तो मतलब ये एक उनकी अहम तरीन शख्सियत ने उस ज़माने की खुल्लम खुल्ला कहा कि हमें तो जो मिलेगा वो अभी मिल जाएगा, बाकी बिजली तो पूरे मुल्क में जानी है, राइट, हम तो नेशनल ग्रिड पे हैं ही नहीं। तो चलो हम कहते हैं पैसे चले जाएं वहाँ पे 100 अरब रुपया, 200 अरब रुपया, अभी इस बजट में भी जाएंगे काफ़ी सारे पैसे, तो ये पैसे चले जाएं, लेकिन ये है कि अवाम को जाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये कमरजमान कायरा साहब या मंजूर भट्टो साहब बता दें कि ये पैसे वहाँ पे गए कि नहीं। उन्होंने उसमें एक और रूल डाल दिया, जो आपने प्राइस चेंज की बात की, उन्होंने ये डाल दिया कि प्राइसेस हर 3 साल बाद चेंज होंगी। ठीक है, और उसमें जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो आएगा। अब पहाड़ों पे कौन सा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है जो हर 3 साल बाद हो? अब वो शहर बन गए। अब चूंकि किसी हुकूमत ने हमें नहीं बताया कि वो जो लैंड परचेज कर रहे हैं वो किस कॉस्ट पर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक और है, किन लोगों से परचेज कर रहे हैं, कि मालिक कौन है। इसमें शफाफियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो कमर ज़मान कायरा, जो मंजूर भट्टो साहब के ज़माने में कमेटी बनी, उनके ज़माने में जो सेलर्स थे उनके नाम डिस्क्लोज किए जाएं कि उनको पैसे कितने मिले। वेरी राइट, और अब कितने पैसे मिल रहे हैं। वेरी राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे डैम्स के लिए हम फंड जनरेट कर रहे हैं, हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जो उन फंड्स को स्पेंडिंग है जिससे हम जमीन खरीदेंगे, डैम बनाएंगे, क्या हम 1 रुपए की चीज 100 रुपए में तो नहीं खरीद रहे? और अगर हमने वहां पे 99 रुपीज नहीं बचाए तो यकीन करें ये डैम्स नहीं बन पाएंगे। हमें सेविंग की जरूरत है। और दूसरी बात, प्लीज पंजाब बैशिंग अगर आपने करनी है, अगर आपने नारे लगाने हैं, तो प्लीज अपना होमवर्क करें, जाने के रियलिटीज क्या हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। जो वो बात की जाती है कि बुजुर्गों ने क्या किया और पंजाब के साथ कौन सा खेल खेला गया। प्लीज पंजाब बैशिंग बंद करें। थैंक यू वेरी मच।